السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ سہارا شری، فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک، شاہنواز بدر قاسمی۔ سہارا گروپ کے بانی و چیئرمین سہارا شری سبرت رائے کا دیر رات طویل علالت کے بعد 75 سال کی عمر میں ممبئی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر کے مریض تھے۔ ان کی موت پر سہارا گروپ سمیت پورے ملک میں غم کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ سہارا شری 10 جون 1948 کو بہار کے ضلع ارریہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بہار اور کلکتہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے اتر پردیش چلے گئے، جہاں تعلیم کے ساتھ تجارت شروع کر دیا۔ ایک معمولی فیملی کے تعلق رکھنے والے سبرت رائے نے اپنی محنت، جدوجہد اور اعلیٰ دماغ سے وہ مقام حاصل کیا جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے فرش سے عرش تک پہنچ گئے۔ سہارا شری بھارت کے ان کامیاب بزنس مین لوگوں میں سے تھے جن کی محفلوں میں ملک کے وزیر اعظم سے لے کر بڑی بڑی شخصیات موجود رہتی تھی۔ ان کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لیڈران اور اسٹار گھومنے لگتے تھے۔ انہوں نے تجارت سے لے کر سیاست تک اور کرکٹ سے لے کر فلم تک دنیا کے ہر میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے لہرائے اور ایک مثال قائم کر گئے۔ انہوں نے ایک زمانے میں جو چاہا وہ کیا۔ محبان اردو میں سبرت رائے کی مقبولیت اور قدردانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آزادی کے بعد اردو صحافت کو ایک نئی زندگی دی۔ راشٹریہ سہارا اخبار کے ذریعے عالمی سطح پر انہوں نے اردو صحافت کو متعارف کرانے اور اردو اخبار کے معیار کو بلند کیا۔ اردو صحافت سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو روزی روٹی کے ساتھ خوب لکھنے کا موقع ملا۔ ایک زمانے میں اس اخبار کی مقبولیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ملک کے کئی شہروں سے ایک ساتھ شائع ہونے والا یہ اردو کا پہلا اخبار تھا جس کے لیے سبرت رائے نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کھل کر اردو صحافت کو آگے بڑھانے میں بھرپور تعاون کیا۔ وہ چاہتے تھے راشٹریہ سہارا دنیا کا سب سے بڑا اردو اخبار بن جائے، لیکن ڈاکٹر عزیز برنی کے بعد یہ اخبار عروج کے بجائے زوال کا شکار ہوتا چلا گیا۔ سہارا شری سبرت رائے نے جو مقام حاصل کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ عروج کا وہ دور ختم ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر عرش سے فرش تک پہنچ گئے۔ سہارا شری قرض میں اس قدر ڈوب گئے جس سے نکلنا بظاہر مشکل ہو گیا۔ انہوں نے لکھنؤ کو اپنا شہر بنا لیا اور وہیں شہر ان کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ بن گیا۔ سہارا شری نے زندگی میں بہت سے اچھے کام بھی کیے جس کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر سا تعارف سہارا شری کے بارے میں کہ ان کا بھی 2 دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ اردو صحافت کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ اب آپ کو یہ چیزیں ان کے بارے میں پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔